اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولكن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا على ان البرهان لا يجري في الجزء بما هو متغیر زائل۔ پاس ہماری نہایت الحکمہ کتاب میں چل رہی ہے، اس میں جو مقدماتی گفتگو جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں۔ کل ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، وہ یہ کہ فلسفہ کس روش کے ذریعے بحث کرتا ہے۔ تو تفصیل سے وہاں پر بات ہوئی کہ فلسفہ جو ہے وہ برہانی روش سے سروکار رکھتا ہے، وہ مسائل کی تحقیق کرتا ہے، مسائل میں اظہار نظر کرتا ہے، اور اس کی جو روش ہوتی ہے وہ برہانی ہوتی ہے۔ اور برہان جو ہے یہ قیاس کی ایک اعلیٰ قسم ہے، یعنی استدلال کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک استدلال کی قسم قیاس ہے، اور قیاس کی جو بہترین آپ کہہ لیں کہ قسم ہے جس سے فلسفہ استفادہ کرتا ہے وہ قیاس برہانی ہے۔ قیاس برہانی جو ہے، چونکہ اس کے جو قضایا، اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے، اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ یقینیات پر مشتمل ہوتا ہے، تو نتیجہ بھی کیا ہے، یقینی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے فلسفے کا مقام اور اس کی منزلت جو ہے باقی علوم کے اوپر زیادہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ بعد میں اس کے اوپر ہماری گفتگو آئے گی۔ علامہ اسی مقدمے کے اندر فلسفے کا باقی علوم کے ساتھ کیا رابطہ ہے ڈسکس کریں گے، تو وہاں یہ بات ہوگی۔ فلسفہ چونکہ برہانی علم ہے تو اس کے نتائج بھی کیا ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ یہ کہ فلسفہ جس یقین کا نتیجہ دیتا ہے وہ یقین بالمعنی الاخص ہے، یعنی عرفی جو یقین ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ عرف میں یقین کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی بھی طریقے سے ایک چیز کے بارے میں اعتقاد جزمی پیدا کر لے اور وہ کہے، وہ یقین سے کہے کہ میں مثلا اس چیز کو مانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو تمہیں یقین ہے، آیا اس کا جو نقیض ہے، آیا وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یا احتمال خلاف ہے؟ جس چیز کا تم نے عقیدہ رکھا ہے اس کا احتمال خلاف ہے تمہارے ذہن کے اندر، تو تھوڑا سا فکر اور تدبر کے بعد وہ انسان ممکن ہے کہ اپنے یقین میں شک کرنے لگ جائے، یعنی اس کا یقین، عرفی یقین جو ہوتا ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ تفکر و تدبر نہیں کرتا یا کسی سے ڈیبیٹ نہیں کرتا، دلائل کا مقایسہ نہیں کرتا، ممکن ہے ابتدائی طور پر وہ یقین رہے۔ اسی وجہ سے اس کو یقین بالمعنی العام کہتے ہیں، یقین کے دائرے میں لے کر آتے ہیں، چونکہ وہ اعتقاد جزمی رکھتا ہے، یقین کے دائرے میں لے کر آتے ہیں۔ اور وہ یقین اس کا کیا ہوتا ہے، ابتدائی ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک بات سنی، ایک بات پڑھی، کسی برجستہ شخصیت جس کے بارے میں اعتقاد ہے اس کا کہ یہ استدلالی گفتگو کرتا ہے، اس کی بات سنی اور ایک یقین حاصل کر لیا۔ لیکن جب وہ اپنے اندر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو، جیسے ابن سینا کہتا ہے کہ یقین حاصل کرنے کے بعد، قضیے کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے بعد آپ پھر حالات اور عادات سے اپنے آپ کو جدا کریں، آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو تم نے یقین حاصل کیا ہے، یقین کیسے حاصل ہوا ہے؟ آیا یہ یقین، مثلا آپ نے کہا الف بے ہے، تو آیا ممکن ہے کہ الف بے نہ ہو؟ یہ احتمال خلاف آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جتنا جستجو، تدبر و تفکر کرنے کے بعد اگر یہ احتمال آ جائے کہ ممکن ہے کہ الف بے نہ ہو، تو پھر یہ یقین کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور اگر احتمال خلاف نہ آئے، مثال کے طور پہ جیسے میں نے کل مثال آپ کی خدمت میں دی تھی کہ خدا وجود رکھتا ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا یقین ہے۔ اب فلسفہ یقین بالمعنی الاخص کی جو بات کرتا ہے اس میں دوسرا یقین ہونا ضروری ہے کہ مجھے یہ بھی یقین ہو کہ خدا کا نہ ہونا محال ہے، یعنی خدا سے وجود جدا نہیں ہو سکتا، خدا وجود رکھتا ہے اور یہ محال ہے کہ محمول جو ہے موضوع سے جدا ہو جائے، وجود
خدا کی ذات سے جدا ہو جائے، محال ہے۔ تو یہ جب دو اعتقاد جمع ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یقین بالمعنی الاخص ہے۔ اب جب آپ کو یہ یقین حاصل ہو گیا، آپ نے تدبر اور تفکر حاصل کیا اور یہ یقین زائل نہیں ہو رہا، تو یہ یقین پائیدار ہے، فلسفے کے نزدیک یہ یقین معتبر ہے، اور آپ اس کی بنیاد پر پھر مختلف جگہ پر اپنی معرفت کی دوسری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اس معرفت کے ذریعے۔ لیکن اگر آپ تدبر اور تفکر کرنے کے بعد، مقایسہ کرنے کے بعد دوسرے دلائل کے ساتھ یا دوسرے مطالب کے ساتھ یا ڈیبیٹ کرنے کے بعد آپ کے اس یقین کے اندر تزلزل آ جاتا ہے، احتمال خلاف ذہن میں آ جاتا ہے، ممکن ہے مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہمارے جوان ہیں جو دینی معلومات زیادہ نہیں رکھتے اور ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ابتدا میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹیز کے اندر داخلہ لیتے ہیں اور بعض ایسے علوم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے جو پروفیسر آتے ہیں وہ بہت سارے فیلسیز سے استفادہ کرتے ہوئے خدا کے وجود کے انکار پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے دلائل سن کر تھوڑا سا مشکوک ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے جو پہلے یقین حاصل کیا ہوا تھا اب ان کے ذہن میں احتمال خلاف آنے لگ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ ہو، یہ احتمال خلاف یہ آ گیا تو اس کا یقین جو ہے وہ پائیدار نہیں رہے گا، اور یہ یقین پھر ارزش اور قیمت نہیں رکھتا۔ یقین بالمعنی الاخص اس میں دو یقین ہیں، ایک یہ یقین رکھنا کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، اور دوسرا یقین کہ محمول کبھی بھی موضوع سے جدا نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بعض علماء نے یہاں پر ایک قید لگائی ہے کہ میرا یقین جو ہے وہ مطابق للواقع بھی ہونا چاہیے۔ عرض کیا تھا کہ یہ قید جو ہے احترازی نہیں آپ لے سکتے، بلکہ یہ توضیحی کے عنوان سے لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کا مطلب ہے واقع کو دیکھنا۔ مجھے اگر یقین ہے کہ یہ دیوار سفید ہے تو میرا اعتقاد ہے کہ دیوار سفید ہے، اور یہ یقین مجھے واقع سے آشنائی کروا رہا ہے۔ اب الگ سے جا کر میں مطابقت کو ثابت کرنے لگ جاؤں، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی یقین حیثیت کاشفیت جو ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ یقین یعنی واقع کو کشف کرنا، واقع کو دکھانا، تو لہذا مطابق للواقع ہونا یہ قید احترازی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ دو یقین جو پہلے بیان ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شرط پوری کرنی ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میرا یہ یقین مطابق للواقع ہے۔ نا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یقین یعنی مطابق للواقع، لیکن یقین پائیدار، نہ کہ یقین متزلزل، ایسا یقین کہ جو زوال پذیر ہو، جیسے میں بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں اور اس میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا۔ یہ پچھلی بحث کا جو ہے وہ خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فلسفہ جو ہے وہ برہان کی روش کو استعمال کرتا ہے اور برہان سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور یہ یقین اگر پائیدار ہو جو کہ فلسفہ اسی یقین سے سروکار رکھتا ہے اور نتیجہ بھی یہی یقین کا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقائق سے کماہیہ آشنائی رکھتے ہیں۔ یہی ہمیں چاہیے، اس سے زیادہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہے اور کر ہی نہیں سکتا، چونکہ علم حصولی کے اندر انسان مفاہیم سے سروکار رکھتے ہوئے واقع تک پہنچتا ہے۔ تو مطابقت کی جو قید لگائی جاتی ہے احترازی کی صورت میں، عرض کیا کہ وہ مشکل ساز ہے، اور کانٹ کی فلسفے میں جو مشکل موجود ہے وہ یہی مشکل تھی۔ اس نے مطابقت کو الگ قید کے عنوان سے قرار دیا اور پھر ثابت کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پایا اور انکار کر دے، اسکیپٹسزم کی طرف وہ چلا گیا۔ تقریباً وہ نومن فنومن کا جو اس نے جدائی دی تھی تو وہ اسی وجہ سے تھی، پھر مجبور اس کو ہونا پڑا کہ ہم نومن کے بارے میں صحیح شناخت حاصل نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہے فنومن ہے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ بحث کرتے ہیں، آج کی بحث کی طرف آتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبَحْثَ عَنِ الْجُزْئِيَاتِ خَارِجٌ مِنْ وُسْعِنَا۔ بحث ہماری یہ چلی تھی کہ ہم بہت ساری واقعات سے سروکار رکھتے ہیں، ان واقعات کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کی پہچان میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ جو واقعیت نہیں ہے اس کو واقعیت سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو واقعیت ہے اس کو غیر واقعی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں پچھلے درسوں میں بیان کی ہیں۔ تو اب ہمیں معیار چاہیے، وہ معیار کون دے گا؟ عرض کیا کہ وہ معیار فلسفہ دے گا، چونکہ فلسفہ ہے کہ جو موجود کو اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے بحث کرتا ہے،
اور چونکہ برہان سے استفادہ کرتا ہے اور یقین بالمعنی الاخص کا نتیجہ دیتا ہے تو انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں واقع کو کماہیہ درک کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ کتاب میں پہچانوں اور اس کی پہچان جو ہے میری واقع کے مطابق ہے، یعنی کماہیہ میں اس کو پہچان چکا ہوں واقعیت کو، موبائل، دیوار، گھر، میں اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں الگ الگ فلسفہ بحث کرے گا؟ نہ، فرماتے ہیں کہ نا فلسفے کا تعلق جزئیات کے ساتھ نہیں، فلسفہ علی وجہ کلی بحث کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بحث یہ والی چھیڑتے ہیں کہ لیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، جزئیات کے بارے میں بحث جو ہے وہ ہماری توان اور طاقت سے باہر ہے۔ تو اب یہاں پر اصل میں ایک قاعدہ ہے کہ جو اب اگلی عبارت میں جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ ان البرہان لا یجری فی الجزئی، کہ برہان جزئی میں جاری نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ برہان جو ہے وہ جزئی کے اندر جاری کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہمیں جو ہے وہ برہان کے مقدمات کے اندر جو شرائط ہیں ان کی طرف پلٹنا ہوگا۔ جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، ہماری گفتگو نہایت الحکمہ میں ہو رہی ہے اور فرض یہ ہے کہ آپ منطق کی کتاب پڑھ کر آئے ہیں، چونکہ یہ فلسفے کی آپ کہہ لیں تخصصی کتاب ہے، اور منطق میں یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں اور آپ وہاں رجوع کریں گے۔ یہاں پر ساری تفصیلی بحثیں منطق کی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارہ کرتا ہوں پھر دوبارہ۔ برہان کے اندر بعض شرط لگائی گئی ہیں، مقدمات برہان کی شرائط میں سے ایک یہ کہ محمول موضوع کے لیے ذاتی ہونا چاہیے، یعنی اس کے لیے یا جنس ہو یا فصل ہو یا اعراض ذاتیہ میں سے ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ مقدمات جو ہیں وہ کلی ہونے چاہیے، یعنی تمام افراد کے اوپر صدق کرے، موضوع کے محمول تمام افراد موضوع کے اوپر صدق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض افراد پر تو صدق کرے لیکن بعض افراد پہ صدق نہ کرے، نہ کلی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ قائد ہے کہ دائمی ہونا چاہیے، یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ تمام زمانوں کو شامل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا آج کے دور کے تو افراد کو زمانے کو شامل ہو لیکن مستقبل کے زمانے کو شامل نہ ہو۔ نہ، اگر آپ حکم لگا رہے ہیں تو وہ دائمی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ یہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ آپ جن مقدمات سے استفادہ کر رہے ہیں ان مقدمات کا کلی ہونا، دائمی ہونا، ضروری ہونا، ذاتی ہونا یہ ضروری ہے، تو یہاں پر نتیجہ بھی پھر اسی قسم کا نکلے گا۔ تو اب آپ جزئی سے پھر استفادہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزئی متغیر ہے، جزئی کے اندر دائمی والی جو قید ہے، کلی والی جو قید ہے وہ برطرف ہو جاتی ہے، اور مقدمات جو برہان کے اس کے اندر کلی ہونا جو ہے مقدمات کا یہ شرط ہے۔ تو لہذا برہان جو ہے وہ جزئی میں جاری نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر استاد علی امینی نجات اپنے نہایہ کے تعلیقے میں جو ہے اس عبارت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبَحْثَ عَنِ الْجُزْئِيَّاتِ خَارِجٌ مِّن وُسْعِنَا، یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک دلیل کی طرف سے دو دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ فلسفہ جزئیات کے بارے میں بحث نہیں کرتا، اس کے اوپر دو دلیلیں قائم کی ہیں۔ ایک دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جزئیات ہماری توان سے باہر ہیں، یعنی جزئیات اتنی زیادہ ہیں، ایک ایک فرد کے اوپر اگر بحث کرنے لگ جائے تو یہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ تمام جزئیات پر احاطہ نہیں رکھ سکتا۔ بس یہ ایک دلیل عام ہے ان کے نزدیک، یہ تقسیم کیا آگر۔ اور جو دوسری دلیل یہاں پر دے رہے ہیں وہ فلسفے کے ساتھ خاص ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ جزئیات کے ساتھ بحث کیوں نہیں کرتا، یہ دلیل خاص ہے۔ کیا کہ ان البرہان لا یجری فی الجزء بما هو متغیر زائل، کہ فلسفہ جو ہے وہ جزئی اس اعتبار سے کہ وہ متغیر ہے اور زائل ہے، یعنی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا آپ کا اس وقت بیٹھے ہونا یہ جزئی ہے اور متغیر ہے کہ آپ اگلے زمانے میں کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ اگر کہا جائے کہ آپ بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھنا آپ کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ جو بیٹھنا آپ کے لیے ثابت ہے یہ متغیر ہے، زوال پذیر ہے۔
تو اب فلسفہ جو ہے اس سے بحث نہیں کرتا اور برہان بھی یہاں پر جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ متغیر ہے. اور مقدمات برہان کے اندر جو شرط آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں پر دوام ہونا چاہیے، مقدمات کو کلی ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے جزئی اس اعتبار سے کہ وہ متغیر اور زائل ہے، زائل پذیر ہے، زوال پذیر ہے، تو جزئی کے بارے میں فلسفہ جو ہے وہ بحث نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر برہان جاری نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر جو یہ قید لگائی ہے الجزئی بما ہوا متغیر زائل، یہ بھی بڑے آپ یوں کہہ لیں کہ دقیق تعبیر علامہ طباطبائی نے استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزئی کی دو پہلو پائے جاتے ہیں، جزئی اس اعتبار سے کہ وہ متغیر ہے اور جزئی اس اعتبار سے کہ وہ ثابت ہے، جس میں تغییر و تبدل نہیں آتا، زوال پذیر نہیں ہے. وہ جزئی کا یہ بھی ایک پہلو موجود ہے کہ علامہ طباطبائی نے اس کو 11ویں مرحلے کے اندر علم و عالم و معلوم کی جہاں پر بحث ہوتی ہے وہاں پر جزئی کے اس ثابت پہلو کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. مثال کے طور پر عقل مجرد جو ہے وہ جزئی ہے لیکن ثابت ہے، متغیر نہیں ہے، زوال پذیر نہیں ہے. اس طرح کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. تو وہاں پر چونکہ متغیر نہیں ہے پس وہاں پر برہان جاری ہو جائے گا. برہان کہاں پر جاری نہیں ہوگا؟ برہان وہاں جاری نہیں ہوگا کہ جہاں پر جزئی متغیر اور زائل ہے. کیوں جاری نہیں ہوگا؟ کیونکہ مقدمات برہان کے اندر شرط ہے کہ آپ برہان کے مقدمات کلی اور دائمی ہونے چاہیے. تو لہٰذا اس اعتبار سے جزئی کے اندر برہان جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا. خود یہ تھا علامہ طباطبائی کا بیان کردہ مطلب کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر بعض علماء نے جیسے آیت اللہ مصباح رحمت اللہ علیہ ہیں یا آیت اللہ فیاضی حفظہ اللہ ہیں، انہوں نے اس مطلب کے اوپر اعتراض کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جزئیات کے اندر برہان جاری نہیں ہوتا، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. انہوں نے بعض اعتراضات کیے ہیں اس دعوے کے اوپر اور دلائل اس کے دیے ہیں. جناب آیت اللہ فیاضی کا اگر آپ نے تعلیقہ دیکھنا ہے تو نہایت الحکمہ کے اوپر ان کا ایک چاپ جو ہے وہ 4 جلدی ہے. پہلی جلد کے اندر چونکہ مقدمہ ہے یہ پہلی جلد میں بیان کیا ہے، اور ابھی جدید چاپ جو ہے اس تعلیقے کی 1 جلد کے اندر بھی آئی ہے. تو اسی بحث کے ذیل میں آیت اللہ فیاضی حفظہ اللہ جو ہیں وہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں. آیت اللہ مصباح نے جو نہایا کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے، حاشیہ لگایا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں علامہ کے اوپر. تو اعتراض کیا ہے ان کا اور پھر اس کے اوپر جواب بنتا ہے یا نہیں بنتا، ان کا اعتراض وارد ہے یا نہیں ہے، تو یہ تمام تفاصیل جو ہیں وہ میں کل والے درس میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. بس یہ عبارت جو ہے وہ اس کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں. اور پھر چونکہ یہ بحث تھوڑی دقیق ہے اور چونکہ آیت اللہ فیاضی کا جو حاشیہ ہے وہ اب حوزہ علمیہ کے اندر جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے. نہایا جو طلاب بھی پڑھتے ہیں ان کے پاس یہ نسخہ موجود ہوتا ہے تو وہ حواشی پڑھتے ہیں. تو لہٰذا چونکہ یہ مطلب ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے تو جہاں پر ان کے نظریات پر تنقیدی نگاہ ہماری ہوگی بعض اساتذہ کے بیان کردہ مطالب کی وجہ سے، تو اس کو یہاں پر بیان کریں گے کہ جناب آقا فیاضی آیت اللہ مصباح نے کہاں پر علامہ پہ تنقید کی ہے اور یہ تنقید آیا ان کی درست ہے یا درست نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہمارا جو ہے ان دروس کے اندر تبصرہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو لہٰذا بحث تھوڑی سی جہاں پر بھی مشکل ہوگی وہاں پر ہم مقدار کم کر دیں گے تاکہ آپ کو مطلب سمجھنے میں آسانی ہو. خوب، عبارت کو مکمل کرتے ہیں. بس یہاں تک ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ فلسفہ جزئیات کے بارے میں بحث نہیں کرتا. اس کی 2 دلیل یہاں پر بیان کی ہے. ایک یہ کہ جزئیات کے بارے میں بحث اس وجہ سے نہیں کر سکتے چونکہ یہ ہماری توان و طاقت سے باہر ہے، اور دوسرا یہ کہ برہان جو ہے وہ جزئی میں جاری نہیں ہوتا. بس فلسفہ جزئی کے بارے میں بحث نہیں کرتا. اور برہان جزئی میں کیوں جاری نہیں ہوتا؟ چونکہ مقدمات برہان کی شرائط اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو لہذا اس وجہ سے برہان جاری نہیں ہوگا. وَلِذَلِكَ بِعَيْنِهِ نَنْعَطِفُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَحْثِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ حَالِ الْمَوْجُودِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّ. اسی وجہ سے کہ جزئیات کے بارے میں بحث نہیں کرتا، فلسفہ اور برہان جزئی کے اندر جاری نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم اپنی بحث کو کہاں پر متمرکز کریں گے؟ ہم موجود کے
احوال کے بارے میں بات کریں گے لیکن علی وجہ کلی، یعنی موجود بما ہوا موجود کے عنوان سے کریں گے، اس کے کلی پہلو کو، بما موجودیت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. فنستعلم به احوال الموجود المطلق بانه کلیون، تو ہم کیا ہے موجود مطلق کے احوال کو جان لیں گے اس اعتبار سے کہ وہ کلی ہیں. جیسے مثلا موجود مطلق کا ایک حکم جو ہے وہ علت ہونا اور معلول ہونا ہے. اب میں علت ہوں یا معلول، یہ کتاب علت ہے یا معلول، اور باقی چیزیں علت ہیں یا معلول، ان چیزوں کو بعد میں تشخیص انسان دے سکتا ہے کہ جب علت ہونا اور معلول ہونے کے معیار آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ فوراً تشخیص دے دیں گے کہ آگ علت ہے حرارت کی. کوئی انسان بھی غلطی سے بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ حرارت علت ہے آگ کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ معیار علت ہونا اور معلول ہونے کا جو معیار ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. تو فلسفہ کیا ہے؟ احکام موجود مطلق کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو علی وجہ کلی دیکھتا ہے، اور جب وہ احکام و معیارات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں موجود ہونے کے اعتبار سے تو ہم خارج میں جا کر تطبیق کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ چانس جو ہے وہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. مثلا چڑیل وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، جن کا وجود ہے یا نہیں، نفس وجود رکھتا ہے یا نہیں، روح وجود رکھتی ہے یا نہیں، خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں پھر ہم خود بخود فیصلہ کرنے لگ جائیں گے. ہماری عقل جو ہے اس قابل ہوگی کہ ہم ایک چیز کے موجود ہونے کو اور ایک چیز کے موجود نہ ہونے کو تشخیص دے سکیں گے. تو یہ جناب علامہ نے یہاں پر ایک اہم مطلب جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے. وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ، یہاں پر ایک اور مطلب کی طرف جو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو کوشش ہوگی کہ کل والے درس کے اندر آیت اللہ فیاضی اور آیت اللہ مصباح نے جو برہان جزئی میں جاری نہیں ہوتا اس کے اوپر جو ان کی تنقید ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ تنقید درست ہے یا درست نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.